بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں ہاتھوں کی پوچھ کمر سے ٹکائے اب وہ میرے سامنے جم کر کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، ڈیڈی کو بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میری بیٹی ہر 5 منٹ بعد ننھے ننھے پاؤں سے چھم چھم کرتی اندر آتی اور ایک ہی جملہ دہراتی، چلے نا ڈیڈی، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی بارش ہے، ڈیڈی چلے نا۔ اور میں ہر بار بیٹا ڈیڈی کو بارش سے ڈر لگتا ہے کہتا، گیلے بال ننھی سی ہتھیلی سے سمیٹتے وہ پھر باہر بھاگ جاتی۔ اب وہ میرے سامنے جم کر کھڑی تھی، نتنے پلائے روب میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی، اتنے بڑے ڈیڈی کو بھی بارش سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر غصے سے بولی۔ مجھے اپنے دام میں آتا نہ پایا تو کونے میں جا بیٹھی اور منہ بسور کر آنکھیں مٹکانے لگی۔ دھیرے سے ایک نظر آنگن میں برستی بارش پر بھی ڈال لیتی۔ اب میں بھی نہیں جاؤں گی بارش میں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، بڑے مان سے وہ کہتی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں پر جھکا گئی۔ چند سیکنڈ میں ہی کٹورا سی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ اب تو بارش بھی ختم ہونے والی ہے۔ دل اپنی کہی بات کے خلاف مچلنے لگا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں تڑپ اٹھا، فوراً قریب جا کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہائے یہ معصوم انا، رخ دوسری جانب پھیرا اور سکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں بیٹھ جاؤں دوبارہ؟ وار کارگر ثابت ہوا۔ مجھ سے آگے پیر پٹک پٹک کر چلنے لگی۔ آنگن میں آتے ہی سب بھول بھال کر بارش میں مگن ہو گئی۔ ڈیڈی یہاں آ جائیں، یہاں بہت تیز بارش ہے۔ پلٹ کر فراق سنبھالے بھاگتی ہوئی آئی اور ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے لگی۔ بارش کی بوندیں بے در پہ میرے سر پر پڑنے لگیں۔ آج 2 دہائیاں گزرنے کے بعد میں یوں بارش کے نیچے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اللہ میاں، اور تیز بارش، اور تیز بارش۔ وہ خوشی سے اتھل پتھل ہوئی، آواز سے دعا مانگنے لگی۔ اللہ نہ کرے بیٹا، ایسے دعا نہیں مانگتے۔ میرا دل اچانک حلق میں آ گیا۔ کیوں ڈیڈی، بارش تو اتنی اچھی ہوتی ہے۔ ماتھے پہ دونوں ہاتھوں سے چھوٹا سا چھجا بنائے وہ معصومیت سے مجھے دیکھنے لگی۔ نہیں بیٹا، سب کے لیے بارش اچھی نہیں ہوتی۔ نہیں اماں، آج تو اسکول جانا ہی نہیں میں نے۔ اماں کوئی چوتھی بار اٹھانے آئی تھی اور میری ایک ہی رٹ تھی، آج تو اسکول جانا ہی نہیں ہے۔ میں پڑھنے لکھنے کا بڑا دل داتا تھا، کبھی جو جی چرایا ہو۔ بس موسم اتنا سہانا تھا کہ دل ہی نہ چاہا کہ اتنی پیاری صبح اسکول کے بند کمرے میں گزاروں۔ اٹھ جا جلیا، پڑھائی سے ایک دن کا ناغہ 40 دن خراب کرتا ہے۔ کچھ پڑھ لکھ جائے گا تو اس گھر کے حالات ہی سدھرنے ہیں، ورنہ ماجو کو دیکھ وقت پارنا پڑا۔ جی چراتا رہا، اب کھوکھے پہ بیٹھا صبح سے شام تک گولیاں ٹکیاں بیچتا ہے اور رات کی نیندیں پڑھنے میں لگاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وقت پہ پڑھ جاتا۔ اب وقت پڑا ہے تو وقت ہی پڑھا رہا ہے۔ اماں کہیں استانی بھرتی ہو جانا تھا نا تمہیں؟ کیا ہوا جو ذرا اردو کو پنجابی میں بولتی ہو؟ تقریر تو اچھی کر لیتی ہے نا۔ چل اٹھ، میں بستر کو تہہ لگا لوں۔ اتنی سی عمر میں یہ زبان بازی کہاں سے سیکھ رہا ہے تو؟ اماں نے ایک ہاتھ میری کمر پر جڑا۔ ہائے اماں، لاڈ ماں سا کرتی ہو پر ہاتھ ابے سا جڑتی ہو۔ میں بلبلا اٹھا۔ آج جتنے بھی لاڈ کر لو اماں، میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں پھر چارپائی پر آ بیٹھا۔ نہ کر جھلیا، اٹھ جا، دیکھ آسمان بھر رہا ہے، خدا نہ کرے آسمان برس پڑا تو ناغہ ہو جائے گا۔ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ ہائے اماں، کیوں نہ ہو بارش، مزیدار سے پکوڑے کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ میں چارپائی سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ اٹھ، مزیدار سے پکوڑے، برسات ہو گئی تو چھت ٹپکنے لگے گی۔ تیرا ابا حیاتی نہیں بیٹھا کہ بھاگم بھاگ چھت مرمت کر کے آئے۔ اماں جلال میں آ گئی تھی۔ لو تو اب چھت ٹپکے گی تو بارش بھی نہ ہو، تو میں بارش میں نہانے کی دعا بھی نہ کروں۔ میں نے منہ بسور لیا۔ اماں، بارش میں کون سا اپنا کچھ خرچ ہونا ہے؟ ہونے دو اسے خوش، مانگنے دو دعا۔ میں سوراخوں کے نیچے برتن رکھ دوں گی۔ میری آپا زندہ باد، میں نے نعرہ لگایا۔ چل اب خوش ہو جا بس۔ اگر بارش ہو گئی تو میں ڈھیر سارے پکوڑے بناؤں گی تیرے لیے۔ آپا نے پیار سے میرے بال بکیرے۔ آپا میں املی لاؤں گا،
کھٹی والی چٹنی بنا کے کھائیں گے۔ پکوڑوں اور کھٹی چٹنی جیسی اضافی عیاشی بھی ہم مشکل ہی کر پاتے تھے، وہ بھی جب اماں اور آپا کے ہاتھ لمبا کام لگتا۔ دھڑ دھڑ دروازہ بج اٹھا۔ آپا نے سلیقے سے دوپٹہ جمایا اور دروازہ کھولا۔ آ گیا چودرائن کا گھونچو، میں بڑبڑایا۔ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس وہ مجھے مغرور قسم کا لگتا تھا۔ خالہ، اماں نے پیسے بھیجے ہیں۔ اماں نے بسم اللہ کہہ کر پیسے لیے۔ آپا، لگتا ہے آج بارش ہوگی۔ اللہ کرے خوب زوروں کی بارش ہو، کتنے ٹائم سے نہیں ہوئی نا بارش۔ وہ آپا سے مخاطب تھا۔ ہاں بیٹے، اللہ خیر کرے، اماں کو سلام کہنا اپنی۔ اماں بیچ میں روانی سے بول پڑی۔ اس کے جانے کے بعد آپا پھر میرے آگے ناشتہ لیے بیٹھ۔ چل اب ناشتہ کر لے، دیکھ پیسے بھی آ گئے ہیں، اب تو تیرے پکوڑے پکے۔ آپا مجھے پچکارنے لگی۔ اللہ میاں اتنے زوروں کی بارش دے کہ میری چھٹی ہو جائے۔ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ او جھلیا، پیٹے منہ تیرے، بربادی مانگتا ہے اپنی۔ اماں طیش میں آ گئی۔ کیوں، ابھی جب اس گونچو نے زوروں کی بارش مانگی تو اسے کچھ نہیں کہا؟ میں نے گھگھیا کر کہا، وہ مانگ سکتا ہے، اس کی چھت پکی ہے، تیری چھت کمزور ہے۔ اب تو چھوڑ ذری اس کا ناشتہ، کھڑا کر اور بھیج اسے اسکول، ورنہ مار کھا کر جائے گا میرے ہاتھوں۔ اماں نے آپا کو بھی جھڑکا۔ اللہ کرے اتنے زوروں کی بارش ہو، اتنے زوروں کی کہ 4 دن اسکول کی چھٹی ہو جائے۔ اماں نے چپل اتار کر میری کمر کا نشانہ لیا۔ چپل ربڑ کی تھی، میں نہ جانے کس احساس تلے زوروں سے رو پڑا۔ غربت، احساس کم آئیگی، اماں کا رویہ، اسکول کی چھٹی یا چپل لگنے کی تکلیف۔ آپا نے مجھے گلے لگا لیا۔ اماں کیا کرتی ہو، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، عقل ہے اس میں کہ حالات سمجھے۔ اماں قریب آ گئی، مجھے زور سے بھینچ کر پیار کرنے لگی۔ آنکھیں صاف تھیں، اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا، ہاتھ میں پورے 1 روپے کا نوٹ دیا۔ چل جا میرا بچہ، اسکول جا، 1 دن کی چھٹی کر لی نا تو بلا وجہ عادت خراب ہو جانی ہے۔ تو آئے گا نا تو تیرے لیے نئی رنگین پینسلیں منگوا دوں گی۔ اماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پیار سے مجھے اسکول رخصت کیا۔ اسکول میں دوسرا گھنٹہ شروع ہوا اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ سب بچوں کا دل باہر نکلنے کو مچلنے لگا۔ ماسٹر جی نے چھٹی کا گھنٹہ جلدی بجا دیا۔ ابھی گھنٹہ بجایا ہی تھا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، آسمان پھٹ پڑا، شگاف پڑ گئی ہوں جیسے۔ ماسٹر جی نے چھٹی روک دی۔ بادلوں کی دھاڑ ایسی تھی کہ سب سہمے بیٹھے تھے۔ بارش کا زور کوئی تھما تو ماسٹر جی نے جلدی جلدی بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کو گھر پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ پنڈلی تک میرے پاؤں پانی پانی میں چھپ رہے تھے۔ بڑے لڑکے نے میرا بستہ سنبھال رکھا تھا۔ اوئے مزے کر صابرے، کلاسوں میں پانی بھر گیا ہے، چھٹی موجہ ہی موجہ۔ بڑے لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں آپا کے پکوڑے اور نتنوں میں ان کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اوئے صابرے، کریم میں جلدی آؤ، چھوٹے کی چھت گر گئی ہے۔ کریم نے میرا بستہ ثابت کو تھمایا اور مجھے اپنی کمر پر لاد کر دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا تو کئی عورتوں نے مجھے بھینچ بھینچ کر آنسو بہائے۔ چھت کے کنارے ہی باقی تھے، آسمان کی سیاہی زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ گھر دھول دھول ہو رہا تھا، پانی اور مٹی سے اٹا تھا۔ میں اماں کہہ کر چیخ اٹھا۔ اماں گردن تک چادر اوڑھے پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں، منہ ہلکا سا نیم ہوا تھا۔ چوٹ کہاں آئی تھی جو اماں اٹھ نہیں رہی تھی؟ میں چیختا رہا، اماں کو جھنجھوڑتا رہا۔ آپا کے بال اور سر کپڑے سے لپٹے ہوئے تھے، کپڑا اوپر سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپا کا پورا وجود دھول مٹی میں ہو رہا تھا۔ میری اماں، میری آپا، میں تھا اور میری چیخیں۔ بارش 2 دن اور برستی رہی۔ چودرائن کا بیٹا بارش کے مزے لینے کی بجائے میرے ساتھ جڑا بیٹھا رہا۔ آپا اور اماں کی قبروں کی 2 بار مرمت ہوئی۔ میں نے تو ذرا سا خوش ہونے کو بارش مانگی تھی۔ غربت چھوٹی سی خوشی کی اتنی بھاری قیمت لیتی ہے۔ جلدی اندازہ ہو گیا، مجھے عقل بھی آ گئی، حالات کی سمجھ بھی آ گئی تھی، پر اتنی دیر میں اماں اور آپا نہ رہی تھی۔ ضروری تو نہیں بارش میری ہی دعا پر ہوئی ہو، دعا تو چودرائن کے بیٹے نے بھی مانگی تھی، پر اس کا تو کچھ نہ گیا۔ اس کی چھت تو پکی تھی، میری تو چھت ہی کچی تھی، پر کیا دعا اتنی ہی پکی تھی؟ مجھے بارش سے نفرت ہو گئی۔ دنوں کی رفتار ماضی کے نقش ہلکے کرتی رہی، لیکن بارش سے میری وحشت کم نہ ہوئی۔ آج 2 دہائیوں بعد بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر
باہر بارش میں چلا آیا۔ ڈیڈی، مما نے پکوڑے بنا لیے، جلدی آ جائیں۔ میری ننھی پری نے مجھے ماضی کی گرفت سے نکالا۔ پکوڑے کھا کر میں باہر جمع پانی کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا، ان معصوموں کی تلاش میں جو تھوڑے سے پکوڑوں کی چاہ میں زوروں کی بارش کی دعا کر کے غربت کے ہاتھوں مجبور و لاچار اپنے ماں باپ کا دل دہلا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل مین کا اسٹوریز کو سبسکرائب